حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آتی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ شادی سے پہلے محبت نہیں وہم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم نے نکاح کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، محبت کی کہانی جیو خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ محبت بہت پاکیزہ جذبہ ہے، یہ ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی پیدا ہونا چاہیے، گندے اور مطلبی لوگ اس کے حقدار نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ زندگی اور محبت میں یہی فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ محبت پوری ہو یا پھر آدھی، عورت مرد کو پورا چاہیے ہوتا ہے، کسی دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف اور صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ کام غلط ہی ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں گھر بناتا ہے۔ جھوٹ اور فریب جب نیکی کا لبادہ اوڑھ لیں تو دھوکہ کھانے میں دیر نہیں لگتی۔ تراش لو خود کو کچھ اس قدر جہاں میں پانے والے کو ناز ہو اور کھونے والے کو افسوس رہے۔ اس دنیا میں اکیلے رہنا ہی اچھا ہے، کیونکہ لوگ اپنا بنانے کے بعد بہت تکلیف دیتے ہیں۔ شوہر کی عزت وہی عورت کرتی ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عزت کرتے دیکھا ہوگا۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی کی تلاش تو مکمل ہو۔ عزت کے بغیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب مختلف ہیں، اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ کی قدر اور عقائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلے صف کی نشست کے مستحق نہیں ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے
تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ چیز ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ محبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے، اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، موقع دینے والے کو دھوکہ، اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہیں دینا چاہیے۔ فکر دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں۔ غصہ لفظوں میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ محبت خوبصورتی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہی کسی ایک شخص کا کسی دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنا، اتنا خوبصورت لگنا کہ وہ دل میں سما جائے۔ محبت پر کسی کا بس نہیں ہوتا، اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کسی مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کی پسند کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا کرو تو لگتا ہے خدا صرف میرا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی اچھا رویہ اختیار رکھیں، ورنہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ مرد کو وہ عورت دنیا جہاں سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے جس میں 3 باتیں ہوں۔ جو دھیمے لہجے میں بولے، مرد سے بات چیت کرتے ہوئے تمیز کے دائرے میں رہے، اور سب سے اہم، مرد کی اور اس کی ماں کی عزت کرے۔